الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے اوپر کچھ احکام مقرر فرمائے ہیں تاکہ بندے ان احکام کے پابند بنیں، اور جب ان احکام کے پابند بن جائے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، جو بندے کا مقصود ہوتا ہے۔ اسی میں سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر متعین فرمایا ہے۔ ایک صدقۃ الفطر بھی ہے، جس مرد یا عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا نقد پیسے یا تجارت کا سامان یا ضروریات زندگی کا سامان، ان کے علاوہ اگر کسی کے پاس ہے یا ان چیزوں میں سے کچھ کو ملا کر 52 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جاتا ہے، تو اس مرد و عورت کے اوپر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہوتا ہے۔ یا رہے یہ بات کہ بعض چیزیں گھروں میں وہ ہوتی ہیں کہ گھر میں صرف نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں، اس کا سالہ سال استعمال میں نہیں ہوتا، اگر اس کے اوپر بھی سال گزر جائے تو وہ بھی نصاب میں شامل ہو جائے گا۔ بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔ رہی یہ بات کہ صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا وقت کیا ہے، تو صدقۃ الفطر کے ادائیگی کا وقت عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے، لیکن رمضان المبارک میں اخیر عشرے میں ادا کر دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ حضرات فقہاء کرام و علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر انسان کی ضروریات ہیں، اسی طرح فقیر کی بھی ضروریات ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک فقیر کو عین نماز کے وقت یا نماز سے پہلے کچھ پیسے صدقۃ الفطر کے ادا کرتا ہے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن اس سے فقیر کی ضرورت و حاجت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عین نماز کے وقت میں اب کیا خریدے گا، کیا اپنے بچوں کو پہنائے گا۔ اس لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نماز سے پہلے رمضان المبارک میں ہی ادا کر دینا زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ عید کے دن ادا کرتا ہے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن افضلیت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ رہی یہ بات کہ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے، تو اگر کوئی شخص کھجور، کشمش اور جو ان سب کو ادا کرنا چاہتا ہے تو 1 صاع ادا کرے، اور اگر کوئی گندم کی صورت میں ادا کرنا چاہتا ہے تو نصف صاع گندم دے۔ اگر کوئی یہ ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، یا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 1 صاع اور نصف صاع کیا ہے، کیونکہ آج جو ہے لوگ جو ہے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ 1 صاع اور نصف صاع کیا ہے، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اوزان الشرعیہ میں کہ 1 صاع 3.5 سیر کا ہوتا ہے اور نصف صاع 1.25 سیر کا ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے مصارف وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے، اور صدقۃ الفطر کا مال باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، اسی طرح بیٹا، بیٹی اور پوتا، پوتی، نواسا، نواسی کو دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو صدقۃ الفطر کا مال دے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ان رشتہ داروں کے علاوہ بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، چچی، خالہ وغیرہ، اور اسی طرح سسر، ساس اور سوتیلی ماں اور سوتیلا باپ کو دینا، صدقۃ الفطر کا مال دینا جائز ہے، اگر وہ لوگ غریب و مسکین ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں۔ البحر الرائق
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425۔ صدقۃ الفطر کے متعلق چند باتیں جو عام طور پہ عرف میں پایا جاتا ہے کہ اگر عورت صاحب نصاب ہے تو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے بال بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہے تو عورت کے اوپر صرف اپنے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس کے اوپر کسی اور کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، نہ نابالغ بچوں کی طرف سے نہ شوہر کی طرف سے۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370۔ اسی طرح مرد اپنے طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور والدین اور بالغ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر صدقۃ الفطر وہ اگر ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار جو اس کے اہل و عیال میں سے ہیں، اس کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب و ضروری نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک چند صدقۃ الفطر کا مال ایک فقیر کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ایک شخص اپنا مکمل صدقۃ الفطر ایک ہی فقیر کو دے دیتا ہے تو یہ بالاتفاق جائز ہے اور اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک شخص ایک صدقۃ الفطر چند فقیروں کو دیتا ہے تو اس سلسلے میں حضرات علماء کرام و فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک صدقۃ الفطر کے مال کو چند فقیروں کو دے دیتا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر درست نہیں ہے، اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اکثر فقہاء کرام و علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کا صدقۃ الفطر ادا، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ ایک صدقۃ الفطر ایک ہی فقیر کو دیا جائے، اس لیے کہ جس طرح ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح فقیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو چند پیسے دے دیا جائے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے ایک فقیر کو ایک صدقۃ الفطر دیا جائے تاکہ اس کے دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کرنے کا موقع نہ ملے۔ بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 292۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔